تو کچھ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں, کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. اچھا. تو عائزہ خان کے ساتھ یہ مکالمہ جو ہے یہ جڑ گیا, اور اس مکالمے کو میں پھر دہراؤں گا عائزہ خان سے معافی مانگتے ہوئے کہ یہ مکالمہ ان کی ذات کے لیے نہیں تھا, یہ اس کردار کے لیے تھا جو انہوں نے کیا. جی. کہ جس میں رائٹر نے لکھا کہ 2 ٹکے کی عورت, اور وہ 2 ٹکے کی عورت جو ہے جب اسے کہا گیا تو مقدر لکھنے والے نے لکھا کہ یہ 2 ٹکے کی نہیں, یہ انمول لڑکی ہوگی ایک دن. کیا بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انمول کر دیا. تو عائزہ خان کی ہم اب بات شروع کرتے ہیں. جی. جیسے میں کہا کرتا ہوں عبدالحی کے رائٹر اور آرٹسٹ یہ پیدائشی ہوتے ہیں. جی. لکھنے والے اور ایکٹر پیدائشی نہیں ہوتے. جو بھی پڑھ لکھ جاتا ہے آدمی, BA کر لے, MA کر لے, وہ لکھ لیتا ہے. مثلا اخبار میں رپورٹنگ کر لے گا, وہ خط بھی لکھ لے گا, وہ کوئی اور تحریر بھی کر لے گا, اسٹام لکھ لے گا. ہاں. تخلیق نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. تخلیق کار رائٹر ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پیدائشی ہوتا ہے. اسی طرح ایکٹنگ جو ہے وہ بندہ سیکھ لیتا ہے. جیسے اب تم سیکھ رہے ہو آج کل ایکٹنگ, تو یہ بھی ایکٹنگ ہی ہے. جو آپ کر رہے ہیں, جو میں کر رہا ہوں, یہ بھی ایکٹنگ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہم آرٹسٹ نہیں ہیں. آپ تو ہو سکتے ہیں, جی. چاند صاحب میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. مطلب میں ایکٹر کو خود بتاتا ہوں کہ مکالمہ کیسے بولا جاتا ہے. صحیح ہو گیا. اور باقاعدہ پرفارم کر کے بلاتا ہوں, اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی اچھی ڈلیوری اور اتنی اچھی پرفارمنس ہم دے پائیں گے. لیکن اگر آپ کیمرہ آن کر دیں اور مجھے کہیں کہ آپ یہ مکالمہ بول کے اسی طرح پرفارم کر کے سنائیں, تو میں نہیں سنا سکتا. صحیح ہو گیا. کیونکہ وہ سنانے کے لیے کچھ اور جائے. اچھا, تو عائزہ خان جن کا اصل نام کنزہ خان ہے, انگلش میں دیکھوں تو کنزہ خان ہے, یا لیکن اردو میں ایکچولی یہ کنزہ خان ہے. ٹھیک ہے. جو اصل بات ہے وہ عائزہ خان پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 15 جنوری 1991 کو یہ بچی پیدا ہوئی. اب جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ مقدر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ساتھ لے کر نکلتا ہے. ہاں جی. آگے پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے نا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے 50,000 سال پہلے ان کے مقدر لکھ دیے تھے. جس سے یہ مسئلہ بھی چلتا ہے کہ بعض بندے کہتے ہیں یار اگر لکھا ہی گیا ہے پہلے تو اس کا مطلب ہے اب ہم جو کچھ کرتے ہیں پھر یہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں, پھر اس نے ہمیں دوزخ کے لیے بنایا یا جنت کے لیے بنایا. ٹھیک ہے. لیکن وہ میں اپنے معزز سامعین اور ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقدر لکھنے کا مطلب یہ ہے, مقدر وہ لکھا جو میرے مالک نے ان کے اینڈ تک دیکھا تھا. صحیح ہو گیا. اور اس میں ہو سکتا ہے بعض کو لکھا ہو کہ یہ دوزخ میں جائے گا, لیکن آگے اس کی تربیت ایسے کر دی کہ اس نے دعا مانگی, یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے. اللہ نے بچا لیا. بالکل. تو دعا جو ہے مشہور ہے کہ تقدیر بدلتی ہے, لہٰذا دعا مانگتے رہے. اچھا. دعا کو نہ چھوڑے. دعا قبول ہوتی ہے, اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا عبادت ہے, یہ اگلے جان اس کا آپ کو حساب ہونا ہے. بالکل مل جائے گا, اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے. تو یہ اسکول میں پڑھتی تھی جس کا نام عائزہ خان ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں ایک شو ہوتا تھا پینٹن یہ شیمپون. جی جی. اس کے حساب سے ایک شو ہوتا ہے, اس میں ریمپ کرنا پڑتا تھا وہ لڑکیوں کو. ٹھیک ہے. ماڈلنگ کے شوز. ماڈلنگ کے شو میں. صحیح. اور اس میں جو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی نے وہاں سے چل کے آنا ہے تو یوں کچھ ایسا نہیں ہوتا. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے پھر؟ اب یہ بات بتانے کے پیسے ہوتے ہیں, لیکن آپ مفت میں میرے سے پوچھ لیتے ہیں بات. اس میں ہی تو ہوتا ہے اصل میں کہ یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکٹر اور آرٹسٹ کی پہچان ریمپ پہ ہو جاتی ہے. کیونکہ جس وقت آرٹسٹ موو کر رہی ہوتی ہے تو اس کے مائنڈ میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کی اپنی شخصیت. اچھا. کہ میں کون ہوں. اچھا. دوسرا یہ کہ میں کہاں کھڑی ہوں. اوکے. یعنی اب میں گھر میں نہیں ہوں, میں اسکول میں بھی نہیں ہوں, میں ریمپ پہ ہوں. ریمپ پہ ہوں. تیسری یہ کہ میں اکیلی نہیں ہوں, مجھے دیکھنے والے یہاں پر لوگ بھی ہیں. یہ 3 چیزیں مائنڈ میں لے کر وہ قدم رکھتی ہے ریمپ پر. اب وہ ان تینوں کو لے کر چلتی ہے, موو کرتی ہے. تو اب وہ بول تو نہیں رہی. بالکل. لیکن وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اس کی باڈی لینگویج سے بولیں گی. صحیح ہو گیا. اسی سے اس کی چال بنے گی اور اسی سے اس کے لچک آئے گی اس کے وجود میں کہ میں نے اپنے دیکھنے والے کو متاثر کیسے کرنا. صحیح. اور اسی سے کانفیڈنس اور اعتماد آئے گا کہ اگر مجھے کوئی دیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, میں تو نہیں کسی کو دیکھ رہی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چلی. اور
آپ اس کی قسمت دیکھ لیں اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ پیدائشی وہ تھی آرٹسٹ کہ یہ فرسٹ رنر اپ قرار پائی اس میں. اچھا اس شو میں واہ. اب یہ سٹارٹ تھا عائزہ خان کا. یہ سٹارٹ تھا. ٹھیک ہے. اب وہ جو چیز تھی نا رنر اپ ہونا اور ایک لڑکی اور وہ اسکول میں پڑھنے والی. ہاں جی. اور آپ کو پتہ اسکول کی لڑکی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی نظر میں یا اس کے حساب سے میچور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے obviously بچی. لیکن اللہ تعالیٰ نے میچورٹی کا معیار انسان کو نہیں دیا. عام انسان کے لیے میچورٹی کا یہی ہے کہ وہ 17-18 سال کا ہوگا تو اس میں عقل آ جائے گی اور آئی ڈی کارڈ بنے گا تو میچور ہوگا. لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے یہ بتایا ہے اپنے ہر انسان کو کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, یہ معیار میرے پاس ہے. صحیح ہے. وہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے. ہاں جی. اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اس کا بندہ ہوں. بے شک. تو وہ عیسیٰ بن جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معیار تو نہ ہوا. بالکل. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگتا ہے کہ حضرت زلیخا کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تو کیس آتا ہے عدالت میں اور وہاں وہ شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں اب معیار کیا ہے؟ تو ایک بچہ بولتا ہے معصوم, وہ کیا دودھ پیتا بچہ, کہتا ہے کہ اگر تو دیکھو اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ بے گناہ ہے, مجرم زلیخا ہے. اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ گناہ گار ہے, زلیخا معصوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میچورٹی کا مثال جو ہے نا یہ اپنے پاس رکھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ بھی ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ قول ہے کہ انسان نے جو بننا ہوتا ہے 4 سال کی عمر میں بنتا ہے. یہ بات بھی میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں آپ. تو یہ جو 4 سال کا عرصہ یہ بھی وہی ہے کہ میچورٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے رکھی. صحیح ہے. تو اسکول کی بچی عام دنیا کے نظر میں نابالغ بھی ہے اور میچور بھی نہیں ہے, لیکن میچورٹی کے ساتھ چلی, میچورٹی کے ساتھ سوچا, میچورٹی کے ساتھ آئی. وہ کچھ ہوتا ہے کچھ لوگ وقت سے پہلے آگے چلے جاتے ہیں. جی. عائزہ خان میں سے تھی جو وقت سے پہلے آگے چلی 4-5 سال. کیا بات. لہٰذا وہ رنر اپ ہوگی. اور وہ بات جو ہے جو ایڈ بناتے ہیں, کمرشلز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ شکاری لوگ ہوتے ہیں. شکاری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ تلاش کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا میں نے کہا شکاری لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ نے بڑا سخت لفظ یوز کر دیا ان کے لیے. واپس لے لیں, مجھے کافی جگہ پہ ابھی کام کرنا ہے. نہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی چھٹی ہو جائے. نہیں سر. اچھا تو وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ یار کہاں فائنڈرز ہوتے ہیں. فائنڈرز. شکاری کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ تیتر یہاں ہے. آپ یقین کریں ہمارے مرشد پاک تھے, وہ شکار کھیلا کرتے تھے تیتر کا. تو وہ خاموش ہو کر نہ بیٹھ کے نا, ادھر بھی گندم کا فصل ہے, ادھر جو ہے, ادھر مکئی یا کچھ ہے. تو وہ ہمارے پیر صاحب ایک دم باز ہاتھ پہ ہوتا تھا. تو وہ ہم لڑکے سے تھے, ہم وہ فصل میں چلتے تھے تو وہ کہتے تھے ادھر جاؤ. اچھا. یعنی جیسے خوشبو آتی ہے یہ, تو وہ باقی وہیں سے تیتر یا بٹیر اڑتا تھا, وہ بات چھوڑ دیتے تھے. تو بڑا مزیدار کام تھا. تو اسی طریقے سے جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا کمرشل, باز سے شکار کرتے تھے. جی باز کا نہیں, باز سے شکار کرتے تھے تیتر کا. باز سے شکار, باز پکڑتا تھا. ہاں جی, باز جا کے پکڑتا تھا. یہ منظر میں نے دیکھا. پھر وہ رات کو گوشت پکتا تھا, میری ماں بناتی تھی. اچھا. اور پھر وہ ہمیں بھی ملتا تھا اس میں سے. آپ نے تیتر کھائے ہوئے ہیں؟ مطلب میں نے کھائے ہیں, بٹیر بھی کھائے ہیں بچپن میں. آپ کو اسی لیے پکڑنا مشکل ہے. اسی لیے مجھے پکڑنا مشکل ہے, اس لیے میری ینگری بھی ہے نا, وہ بٹیر اندر بولتا ہے. بٹیر بولتا ہے. میں نہیں بولتا, میرے اندر بٹیر بولتا. کیا بات. تو وہ یہ جو ہوتا ہے, اسی طرح یہ آنکھ ہوتی ہے ان کی, جو ایڈ بناتے ہیں نا کمرشلز کرتے ہیں, ان کو ان چہروں کی شناخت ہوتی ہے, پہچان ہو جاتی ہے کہ کس رول میں یہ فٹ لگے گا. تو یہ ان کو پہچان ہوگی, لہٰذا اس کو ماڈل کی آفر آنا شروع ہوئی. عائزہ خان کو ماڈلنگ کی آفرز تب آنی شروع ہوئی. یہ میرے خیال میں 2006 کہہ لیں یا 2007 کہہ لیں, کوئی ابھی زیادہ کچھ بڑی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو آفرز آنے شروع ہو گئی اور انہوں نے ماڈلنگ کرنی شروع کی. ٹھیک ہے. ماڈلنگ سے پھر یہ ہوا کہ نام آگے چلتا گیا جیسا ہوتا ہے. اور میں عائزہ خان کی لائف کو جب دیکھتا ہوں تو اس میں اسے پوری لائف دیکھنے کے بعد آج مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ او کڑیے جی زندگی دا اصول ہے کہ میں کھاواں گی لیکن ٹھنڈی کر کے. کھاواں گی لیکن ٹھنڈی کر کے. کیا بات. اب دیکھیں ہر چیز کو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لائف میں سفر بھی اس کو ایسے ہی رکھا, ٹھنڈا کر کے. یعنی پہلے ریمپ پہ آئی, پھر ماڈلنگ میں آئی, اور پھر شوبز انڈسٹری میں, ڈرامہ انڈسٹری میں آ گئی. سر عائزہ خان کو پہلا ڈرامہ کون سا ملا؟ تم جو ملے.
اچھا تم جو ملے. واہ. تو دیکھیں ڈرامہ بھی کیسا ہے. پہلا تم جو ملے. واہ. تو کیا ملا؟ ڈرامہ ملا. ڈرامہ. ہیرو کے سامنے فہد مصطفیٰ، ساتھ سنیتا مارشل تھی. دونوں مجھے ہوئے آرٹسٹ. بالکل. ان میں پھنس گئی ایک رضیہ. اور پھر اس نے اپنی پرفارمنس سے، اپنے معیار سے سب کو چکایا. اچھا. اور اسے چونکانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو دوسرا ڈرامہ مل گیا. وہ تھا چپکے چپکے. ٹھیک ہے. اب چپکے چپکے ہی اس نے اپنا سفر جاری رکھا. ٹھیک ہے. کوئی شوخی نہیں کی، کوئی اس نے ایسا حربہ اختیار نہیں کیا آگے بڑھنے کے لیے. ہاں جی. کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا. اپنی پرفارمنس پر اعتماد، وہ جو ریمپ کے زمانے سے تھا، اسکول کے زمانے سے، اب وہ کالج میں بھی تھی لیکن کالج سے چھوڑ دیا شعبز میں آتے. ٹھیک ہے. تو تم جو ملے کے بعد پھر چپکے چپکے، پھر پلسرات. اب دیکھیں اس نام کی کتنی اہمیت ہے. اب اس کی لائف میں جو کہا نا کہ ٹھنڈا کر کے کھانے، اور اللہ نے اس کی لائف بھی ایسی بنائی. پہلا ڈرامہ تم جو ملے، تو دوسرا ڈرامہ چپکے چپکے. کہ مل تو گیا لیکن چپکے چپکے، اور سامنے آ گئی پلسرات. اللہ اکبر. اب پلسرات پہ چلنا اور پلسرات پہ بڑا مشکل ہے سے ہوگا. بالکل. اور ہاں وہ تو خیر وہ تو پھر رستہ ہی کوئی نہیں. ایک میں اسی طرح بات کر رہے تھے، میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ یار وہ سنا ہے کہ جو پلسرات ہوئے بال سے باریک ہوگی اور تلوار سے تیز ہوگی. تو میرے پیو جڑے ان پڑھ سن تے اوکا پیرا سن ایک دم کے اندر سیدھی طرح کون میں جنت چ جان کا رستہ ہی کوئی نہیں. اب بات تو یہ ہے، یہ ایکچولی جو بات ہے یہ محاورتاً ہے، علامتاً ہے. بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ہوگی بال سے باریک جو دوزخ میں گرنے والے. جی جو نیک ہوں گے وہ آرام سے گزر جائیں گے. ان کے لیے تو پل سرات اتنا بڑا پل ہوگا کہ آپ ایسے جائیں گے جشن مناتے ہوئے اور وہ کریں گے. صحیح. تو پل سرات تیسرا ڈرامہ جو ہے وہ ایک امتحان تھا رضا خان کی زندگی میں. صحیح. اور چونکہ تیسرا ڈرامہ تھا، اور آپ کو پتہ 3 کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ ہر چیز کے عروج کے لیے 3 سٹیپ ہوتے ہیں. جی. زوال کے بھی 3 سٹیپ ہوتے ہیں. صحیح. عذاب آنے کے بھی 3 ہی دن ہوتے ہیں، مہلت ملتی ہے. اچھا. ہاں، جس بھی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ان کو 3 دن کی مہلت دی. صحیح.